کہ اللہ خود بھی ولی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ علی کی ولایت نہیں، ایسا نہیں کہ خدا بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے اور علی کی ولایت ہے اور خدا کی ولایت ہے، بلکہ امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا ہے ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت۔ بیٹا آپ پہلی مرتبہ مجلس میں تو نہیں بیٹھے، آپ چہرے پر آئے۔ اب یقین کیجئے نگاہ پروردگار میں ولایت علی اتنا قیمتی، اتنا اہم اور اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کسی کے پاس علم ہے، نہ معرفت ہے، نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ اخلاق ہے۔ اگر یہ پیغام پہنچ گیا تو بڑا قیمتی پیغام ہے۔ مصطفیٰ کے پاس فصاحت، بلاغت، ادب، علم، اخلاق ان سب کا معیار ہے، لیکن نگاہ پروردگار میں ولایت علی اتنا حساس موضوع ہے کہ پروردگار نے اپنے مصطفیٰ سے کہہ دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرے حبیب تیرا اخلاق کائنات کا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے اور تجھے میں نے اپنا ادب سکھایا ہے، مگر میرے حبیب یاد رکھ جب تو لوگوں کو علی کی ولایت کی طرف دعوت دے تو تیرا موعظہ حسین ہونا چاہیے۔ آپ سلامت رہیں مصطفیٰ جی، بسم اللہ علیہ پاک سیدہ آپ سے راضی رہیں۔ یہ کچھ چہرے مجھے محسوس ہو رہے ہیں جو بڑے سیریس انداز سے بات سن رہے ہیں، وہ حیرت دور کریں اور چہروں پہ نور محبت پھیلائیں۔ بیٹا آگے بیٹھے تو پھر دائیں بائیں سے دیکھ لیتے ہیں کہ مجلس کیسے سنی جاتی ہے۔ نگاہ پروردگار میں ولایت علی اتنا قیمتی، اتنا سینسٹیو اور اتنا ڈیلیکیٹ موضوع ہے کہ پروردگار نے اس نبی کو جس کے بارے میں پروردگار نے یہ فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کو اپنا اخلاق سکھایا ہے، میں نے مصطفیٰ کو اپنا ادب سکھایا، اس نبی کو بھی پروردگار نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرے حبیب خیال رکھنا جب تو علی کی ولایت کی طرف دعوت دے تو تیری بات میں حکمت ہونی چاہیے، تیرا موعظہ حسین ہونا چاہیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور علی کے موضوع پر ڈیبیٹ کرتے ہوئے تیرا آرگیومنٹ حسین ہونا چاہیے۔ بیٹا علی حق کہتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے میرے بچے، یہاں سے علی حق کہو، کہو یہاں سے علی حق کہو۔ میں خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، حضور مرتضیٰ کی قسم، جناب سیدہ کی قسم، اگر ولایت علی بنص قرآن ویسے پہنچائی جاتی جیسے خدا چاہتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا کہ یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے کہ دین ایک مونو کالم بلڈنگ ہے، دین ایک مونو کالم بلڈنگ ہے، دین ایک
यकथंबी इमारत। देखिए कोई भी इमारत हो, छत हो, उसके नीचे 4 सुतून तो बनते हैं, ऐसा ही है। सदियों की जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंजीनियरिंग में, वो तरक्की करते 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 अब यहां तक पहुंची है कि मोनोकॉलम बिल्डिंग बनाई जाए। ऐसी बिल्डिंग जो सिर्फ एक पिलर पे खड़ी हो। और इस वक्त भी पूरी दुनिया में 3-4 से ज्यादा ऐसी इमारतें नहीं, 3-4 से ज्यादा ऐसी इमारतें नहीं। इंजीनियरिंग तरक्कियां कर करके इस मकाम पे पहुंची है कि अगर मोनोकॉलम बिल्डिंग बना ली जाए तो उसके बहुत से फायदे हैं। यानी जो बिल्डिंग है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढा जाए और उसके नीचे पिलर खड़ा कर दिया जाए। उसका पहला फायदा यह है कि नीचे आपको ज्यादा स्पेस मिल जाती है, और दूसरा फायदा यह है कि ऐसी इमारत जलजले से गिरती नहीं। आपका वहां गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं ले गया हूं। इसलिए कि अगर कोई बिल्डिंग अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पिलर के ऊपर खड़ी है तो अगर जमीन हिलेगी भी तो वो हिलेगी और फिर अपने मकाम पे आके रुक जाएगी। अल्लाह का पूरा दीन यकथंबी इमारत है। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, एक ही सुतून है जिस पर खुदा के पूरे दीन की इमारत खड़ी है। अगर वो सुतून गिर जाए तो सारा दीन गिर जाए। इसीलिए खुदा ने फरमाया था इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसाला, अगर ये न रहा तो रिसालत ही गिर जाएगी। ये यकथंबी इमारत है। जो बातें मैं करता हूं, 2 बातों का इत्मीनान आपको दिलाता हूं। 2 बातों का इत्मीनान है। एक तो जो बात मैं कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, किसी की समझ में ना आ रही हो, उसे अली की विलायत की कसम है वो यही खड़ा हो जाए, सवाल करे, मैं तसल्ली बख्श कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दूंगा तो आगे बढ़ूं। हवाई गुफ्तगू मुझे नहीं आती। और दूसरी बात हुजूर, दूसरी अहम बात यह है कि जो बात विलायत अली के हवाले से मैं कर रहा हूं, इसकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से कहीं गुजरी हो तो वो अपनी चुप का एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है। उलझी हुई बात नहीं, सुलझी हुई बात। अकायद को उलझाने वाली गुफ्तगू नहीं, अकायद को सुलझाने वाली गुफ्तगू। दिल में अली की विलायत की मोहब्बत की शम्मा जले, ऐसी गुफ्तगू हो। दीन एक यकथंबी इमारत है और उस एक सुतून का नाम है विलायत अली। वो सुतून जिस पर अल्लाह का पूरा दीन टिका हुआ है, उस सुतून का नाम है विलायत अली। कुरान पढ़ के देखिए, खुदा इरशाद फरमा रहा है फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो लोग जो मेरे मोहम्मद पर ईमान लाए, ईमान ले आए तो क्या जन्नत मिल जाएगी? मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। परवरदिगार मुस्तफा पे ईमान ले आए, मिल जाएगी जन्नत? फरमाया नहीं, अगली शर्त पढ़ो, वअज़्ज़रूहु, सिर्फ ईमान न लाए, ईमान लाने के बाद मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करे। इसका मतलब है निगाह परवरदिगार में ईमान के कुछ दावेदार ऐसे भी थे। बात तो मैंने कर दी है, खुदा जाने आप किसके इंतजार में बैठे। अच्छा, परवरदिगार मुस्तफा पे ईमान ले आए, मुस्तफा की इज्जत भी कर ली, अब तो जन्नत मिल जाएगी? फरमाया नहीं, अगली शर्त पढ़ो, वनसरूहु,
صرف ایمان لائے عزت کرے صرف یہ کافی نہیں، وَنَصَرُوهُ میدان میں میرے محمد کو اکیلا بھی نہ چھوڑے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ اچھا پروردگار تیرے مصطفیٰ پہ ایمان بھی لے آئے، تیرے مصطفیٰ کی عزت بھی کر لی، تیرے مصطفیٰ کو تنہا بھی نہیں چھوڑو، اب مل جائے گی جنت۔ فرمایا نہیں جب تک آخری شرط پوری نہ کرو۔ پروردگار وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تب تک جنت میں ہی ڈوبو جب تک اس نور کے پیچھے نہ چلو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے نا کہ میں مصطفیٰ کے پیچھے چلوں گا تو بڑا جاہل ہے، بڑا جاہل ہے بڑا جاہل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے پیچھے چلوں گا۔ خدا نے آپ کو مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کی تکلیف دی ہی نہیں۔ مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہر کسی کے بس کا روگ ہی نہیں۔ مصطفیٰ کے پیچھے تو وہ چلے جو وہاں تک جا سکتا ہو جہاں تک مصطفیٰ جا رہا ہے۔ بیٹا علی حق کہنا سیکھ لے میرے بچے، یہی سیکھ لے۔ حضور بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو مصطفیٰ کریں وہ کرنا سنت ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ کچھ لوگوں کا حضور خیال ہے کہ جو مصطفیٰ کریں وہ کرنا سنت ہے۔ مصطفیٰ اپنی محفل میں تشریف فرما تھے اور کائنات کے رسول نے فرمایا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ جو آ رہا تھا وہ مسواک لے کے آ رہا تھا۔ لطف آ جائے گا آپ کو کرنی میری بات بہت۔ ہائے 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 ہائے، کیا خدا کی قسم لطف ہی لطف ہے۔ کائنات کے رسول نے کہہ دیا میں مسواک کروں۔ اب جو چلا آ رہا ہے مسواک لے کے، یا رسول اللہ یہ مسواک آپ رکھیے، یہ میں کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی عمل کریں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ جب ہر جگہ یہ بات ہونے لگی کہ رسول نے کہا میں مسواک کروں گا اور سب نے میں بھی کروں گا میں بھی کروں گا میں بھی کروں گا میں بھی کروں گا، تو کائنات کے رسول نے وہی بیٹھے بیٹھے کہا کل میں معراج کروں گا۔ پھر کوئی نہ بولا، صرف ابو طالب کا بیٹا بولا یا رسول اللہ میں بھی کروں گا۔
اپنے گھر سے ارلی ان دا مارننگ نکل کر راستے میں آنے والے کسی کے درخت کی شاخ کاٹ کے مسواک کرنے سے مصطفیٰ کی سنت ادا نہیں ہوتی. اگر کاٹتے ہوئے کسی نے اگر مالک سے پوچھا ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ کر دیں. راستے میں جو درخت آیا بس کاٹی جی. میں کیا کر رہا ہوں؟ مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں. رسول نے سفید لباس پہنا ہے، میں بھی پہنوں گا کیونکہ رسول کی سنت. رسول سر میں مانگ نکالتے ہیں، میں بھی نکالوں گا کیونکہ مصطفیٰ کی سنت. ایسا ہی. اچھا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اتنے رنگ چھوڑ کر مصطفیٰ نے سفید کو کیوں پسند کیا؟ اچھا رسول سفید لباس پہنتے تھے، وہ پہننا سنت ہے، تو یہ سوال بھی تو کھڑا ہے آپ کے سامنے کہ اتنے رنگ چھوڑ کر. نہیں پہنچی میری بات. آخر رسول نے سفید کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس میں کوئی کمال تو ہے. کسی نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا حجر اسود تجھ میں تو کوئی کمال نہیں، تو پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما. کیا جواب دیا ہے ابو طالب کے بیٹے نے؟ فرمایا یہ تو نے کہہ دیا کہ میں نے اس لیے چوما ہے کہ مصطفیٰ نے چوما ہے، تو یہ نے نہیں سوچا کہ اتنے پتھر چھوڑ کے مصطفیٰ نے اسے کیوں چوما؟ جو حج پہ گیا ہے میری تائید کرے. کعبے میں جڑے ہوئے حجر اسود میں سوائے اقرار ولایت علی کے اور کچھ نہیں رکھا ہے. تاکہ وہ سکینہ کے درد کو محسوس کر سکے. جانتے وہ درد پہلی مرتبہ میں نے کب محسوس کیا؟ ہم حضور جاتے ہیں مجالس کے لیے، گھروں سے نکلتے ہیں، باپ گھر سے نکل رہا ہو اور بیٹی دامن پکڑ لے کہ بابا نہیں جانے دو. آپ یقیناً رونے آئے ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں، اس درد کو محسوس کریں گے. باپ باہر جانا چاہتا ہو اور بیٹی دامن تھام لے کے بابا نہیں جانے دو. بیٹی سے دامن چھڑوا کے جانا قیامت سے کم نہیں ہے. میں کائنات نثار کروں، اللہ جانے کتنی مرتبہ کہاں کہاں حسین سکینہ سے دامن چھوڑا کے چلے گئے. اجرکم اللہ. پاک سیدہ سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ کو نہ رلائے. حسین ابن علی کی وہ مظلومہ بیٹی، اتنے دکھ ہیں سکینہ کے، اتنے دکھ ہیں سکینہ کے کہ خدا کی قسم ساری زندگی بندہ سناتا رہے تو ختم نہ ہو. سجاد فرماتے مجھے کسی شے نے اتنا رلایا ہی نہیں جتنا سکینہ کے سوالوں میں رلایا. جس زندان میں تھے اس کی چھت نہیں تھی. صبح کے وقت پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ رو کے فرماتے سکینہ یہ اپنے بچوں کے لیے دانا لینے جا رہے ہیں. پھر شام کے وقت پوچھتی بھیا سجاد آپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد سینے سے لگا کے کہتے سکینہ یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، لیکن سکینہ تو نے شام سے واپس نہیں جانا. سکینہ تو یہی رہ جائے گی، سکینہ تو نے واپس نہیں جانا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پاک زہرا سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ کو نہ رلائے. بڑا پیار تھا حسین کو سکینہ سے. دعائیں مانگ مانگ کے لی تھی حسین نے سکینہ. اور حسین ابن علی کا اپنا شعر ہے لعمری اننی لاحب دارا تحل بها السکینة والرباب. حسین ابن علی فرمایا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں مجھے سکینہ نظر نہ آئے. عاشور کی رات زہرا کا لال اپنے خیمے سے نکلا ہے. حسین ابن علی نے فرمایا میں جا رہا ہوں اللہ سے راز و نیاز کرنے. یہ دو جملے سن لیجئے.
پھر تابوت آ جائے جی اٹھا کے ماتم کر لیجئے. حسین ابن علی نے فرمایا میں جا رہا ہوں اللہ سے راز و نیاز کرنے. زہرا کا لال اپنے خیمے سے نکلا. ایک الگ خیمہ تھا جس میں صرف مصلی بچھا ہوا تھا. زہرا کا لال آ کے مصلی پہ کھڑا ہوا. حسین ابن علی نے تکبیرۃ الاحرام کہی کہ آ کے سکینہ دائیں پہلو میں کھڑی ہو گئی. قیام میں کھڑی تھی, نگاہ بابا کے چہرے پہ تھی. زہرا کا لال حالت رکوع میں آیا, سکینہ رکوع میں جھکی, نگاہ بابا کے چہرے پہ رہی. جو رونے آیا ہے اس کے لیے جملہ, زہرا کے لال کا سر سجدے میں آیا. عزاداروں جیسے نمازی سجدہ شکر کرتا ہے, سکینہ کا دایاں رخسار زمین پہ ہے, نگاہ بابا کے چہرے پہ ہے. ابھی 3 تسبیحات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عرش سے اللہ کی آواز آئی, حسین سجدہ تمام کر دے, وہ دیکھ سکینہ تیرا انتظار کر رہی ہے. مرحبا مرحبا مرحبا, حضروں کو بل اللہ. پروردگار نے کہا حسین سجدہ تمام کر دے, وہ دیکھ سکینہ تیرا انتظار کر رہی ہے. زہرا کے لال نے سکینہ کو اٹھایا. سکینہ کو حسین لوری دینے لگے. کبھی اس کنات کے ساتھ لے جاتے, کبھی اس کنات کے ساتھ لے جاتے. یا نور عینی, اور میری آنکھوں کا نور سکینہ, یا برد قلبی, اور میرے دل کی ٹھنڈک سکینہ. ہاں وقت نوم نم یا بنیا, بیٹی سونے کا وقت ہے, سوتی کیوں نہیں. عزادار بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہنے لگی بابا مجھے نہ بہلا, میں زہرا کی بیٹی جانتی ہوں, آج تیری آخری رات. بابا کا یہ سینہ سکینہ کو میسر نہیں ہوگا. زہرا کا لال اجازت لے کے میدان کی طرف جانے لگا. بس اسی جملے کی زحمت عزادارو, زہرا کے لال نے سب کو سلام کیا. سلام کر کے حسین ابن علی اپنے راہوار کی زین پہ بیٹھے. زہرا کے لال نے اپنا گھوڑا خیمے سے باہر نکالا. جیسے ہی ذوالجناح کا پہلا قدم خیمے سے باہر آیا, اب حسین ابن علی لگام کھینچتے ہیں, گھوڑا چلتا نہیں. زہرا کے لال نے دائیں بائیں دیکھا, حسین کو کوئی نظر نہیں آیا. یہ اچانک زہرا کے لال نے دیکھا زمین پر گھوڑے کے سمے کو پکڑے ہوئے سسکیاں لے لے کے سکینہ رو رہی تھی. بابا ایک لمحے کے لیے زین سے اترا. عزادار زہرا کا لال زین سے اترا. فرمایا بابا تو جا رہا ہے, ایک مرتبہ تو جانتا ہے تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. بابا جاتے ہوئے سکینہ کو ایک مرتبہ سینے پہ سنا. عزادار کرم لیٹ پہ لیٹ گیا زہرا کا لال. سکینہ حسین کے سینے پہ لیٹ گئی. پہلی مرتبہ سکینہ کو چین سے نیند آ گئی. ابھی سکینہ کو نیند آئی تھی, یہ خواب میں محمد کی بیٹی آ گئی. سکینہ میرے حسین کو جانے دے. سکینہ حسین میدان میں, سکینہ میں زہرا حسین کا انتظار کر رہی ہوں. عزادار زہرا کا لال چلا گیا. اب میں نہیں بتاتا حسین ابن علی کو کیسے مارا گیا. ابھی سکینہ خیمے میں تھی کہ اچانک تڑپ کے زمین سے اٹھی اور پھپھی کی طرف دیکھ کے کہنے لگی پھپھی اماں میرا دل گھبرا رہا ہے, پھپھی اماں مجھے اجازت دے, پھپھی اماں میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں. علی کی بیٹی نے کہا جا, سکینہ کو جانے دیتا ہے تو چلی جا. عزادار چھوٹی سی بچی خیمے سے نکلی, سامنے دیکھا فوج کا ایک دستہ کھڑا ہے, گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سکینہ آگے بڑھی. سکینہ نے دائیں دیکھا بابا نظر نہیں آیا, بائیں دیکھا بابا نظر نہیں آیا. جہاں اچانک سکینہ نے دیکھا ایک گھوڑ سوار آ کے قریب رکا. سکینہ نے دیکھا یا شیخ ہم رائدہ ابھی, اے بزرگ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے. عزادار اس نے زین چھوڑی اور سکینہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کیا نام ہے تیرے بابا کا. لوگ کہنے لگی انا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی سکینہ. عزادار حسین کا نام آیا. اس ظالم نے سکینہ کے چہرے پر ایسا تماچا مارا, بچی زمین پر گر گئی. آواز آئی چچا غازی بات اب حسین. سکینہ مر گئی, سکینہ
زندان میں جب یہ شور اٹھا علم سے زرد تھا اس دم ہر ایک کا چہرہ قریب لاشے ہمشیر بھائی جب پہنچا بندھے تھے ہاتھ